جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ آف انڈیا نے 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت ایک قانون بنایا اور سال 2021 میں یہاں کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی صدارت میں جو ایڈمنسٹریٹو کونسل کی میٹنگ ہوئی، اس میں ایڈمنسٹریٹو کونسل کا ڈیسیجن ہوا 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے. تو اس کے بعد سارے ڈپارٹمنٹس نے 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا یہ مقصد تھا کہ ہم اربن لوکل باڈیز کو ایمپاور کریں گے، اور سارے ڈپارٹمنٹس نے اس حوالے سے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اپنے آرڈرز ایشو کیے، جتنے بھی یہاں پہ سول ڈپارٹمنٹس ہیں. اور جل شکتی ڈپارٹمنٹ نے بھی ایک آرڈر 39 جے کے JSD 2021 15 فروری 2021 کو ایشو کیا، جس میں جموں منسپل حدود کے اندر جو بھی ڈویژنز آ رہے تھے ان کو منسپل کارپوریشن جموں کے حوالے کرنے کے ہدایات تھے، اور سری نگر میں جو سری نگر منسپل کارپوریشن کے حدود میں ڈویژنز آتے تھے ان کو سری نگر منسپل کارپوریشن کے حوالے کرنے کے ہدایات تھے. اس کے علاوہ جو ٹاؤنز ہمارے ہیں چاہے وہ جموں میں تھے یا سری نگر میں تھے ان کو اربن لوکل باڈیز یعنی کہ منسپل کمیٹیز کے حوالے کرنے کے آدیش دیے گئے تھے. اس کے بعد جموں کی اگر ہم بات کریں گے تو جموں میں اس آرڈر کو مین ان لیٹر اینڈ سپرٹ امپلیمنٹ کیا گیا. محکمہ جل شکتی کے سارے ڈویژن جو اس آرڈر میں تھے 5 ڈویژنز ان کو ٹرانسفر کیا گیا جموں منسپل کارپوریشن کو. کوئی پرابلم آج تک نہیں ہے، ہر ایک سسٹم بھی اچھا چل رہا ہے. ملازمین کے حوالے سے جو ایشوز تھے وہ SMC دیکھ رہی ہے، اس کے بعد PHE جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ لین ہے تو وہ لین کے جو ایشوز ہے وہ دیکھ رہی ہے. اگر ہم کشمیر PHE کی بات کریں گے تو کشمیر PHE میں یہاں پہ منمانی کی گئی، یہاں پہ 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی خلاف ورزی کی گئی. اس حکم نامے اس ایڈمنسٹریٹو کونسل ڈیسیجن کی دھجیاں اڑائی گئی. اس میں ایک ڈویژن کو منسپل کمشنر کے حوالے کیا گیا، باقی ڈویژن اس کو PHE کے پاس رکھا گیا. تو اس حوالے سے ہم نے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے بھی ڈیسیجنز دے دیے، انہوں نے بھی سرکاری حکم نامے کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے ہدایات دیے. اور ہمارے جو ایشوز تھے ہم نے ان کو ہائی لائٹ کر کے ان مطالبات کا سلوشن اور ان مطالبات کا حل ڈھونڈنے کے لیے سرکار سے مطالبہ کیا. تو سرکار نے بھی فروری 2025 میں ایک کمیٹی تشکیل دی چیف سیکرٹری صاحب کی صدارت میں، ان کی سربراہی میں، جس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایشوز کو دیکھے، وہ معاملات کو دیکھے، وہ مطالبات کو دیکھے اور ان کا سلوشن، ان کا حل ڈھونڈ کے سرکار کے سامنے پیش کرے. ایک آرڈر جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیا ہے. اب اس کے بعد جل شکتی کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری شلین کابرا صاحب نے اس کمیٹی کے تناظر میں، اس کمیٹی کے سلسلے میں چیف انجینئر PHE اور چیف انجینئر جموں سے انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں اس وقت حیرانگی ہوئی کہ پارلیمنٹ آف انڈیا جو پورے ہندوستان کی بڑی پنچایت ہے، اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو کونسل جس کی سربراہی یہاں کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کر رہے تھے، اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو کونسل کا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کا ڈیسیجن جس کا ہیڈ ہمارا فائنانشل کمشنر ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب شلین کابرا صاحب کر رہے ہیں. ان کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے بجائے، ان کے آرڈر کو زمینی سطح پہ امپلیمنٹ کرنے کے بجائے، لوگوں کو فائدہ دینے کے بجائے اس آرڈر کو بالائے طاق رکھ کر اس حوالے سے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اس کے برعکس چیف انجینئر PHE کشمیر اپنے لیول پہ اور ایک کمیٹی تشکیل دیتا ہے اور اس کمیٹی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کمیٹی کا جو کام سونپا گیا ہے وہ 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے برعکس ہے، اس کے خلاف ہے. اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ری آرگنائزیشن کے حوالے سے پروپوزل پیش کریے گا. اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ڈویژن ہے، جو وہاں میں ڈویژن گیا ہے آلریڈی، جو آرڈر امپلیمنٹ ہوا ہے، پارشلی آرڈر امپلیمنٹ ہوا ہے، اس ڈویژن کو بھی آپ 2 حصوں میں تقسیم کریے گا. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم اس وقت ڈوئل کنٹرول میں، ہمارے ملازمین پریشان ہیں، یہاں کے عوام پریشان ہیں،
لوگ کرسیوں پر عیش کر رہے ہیں اور ہمارا ملازم، ہمارا چھوٹے درجے کا ملازم وہ گراؤنڈ لیول پہ پٹ رہا ہے، عوام کے گیس غضب کا شکار ہو رہا ہے۔ آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے سرکار سے گزارشات کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ایک سرکاری ملازم کو، ایک سرکاری آفیسر کو آپ تنخواہ اس لیے دے رہے ہو تاکہ یہ سرکاری احکامات کی عمل آوری کرے، یہ سرکاری کام کاج کا حصہ بنے، اس کو انجام دے، کہ اس لیے تنخواہ دیتے ہو کہ یہ ایڈمنسٹریٹو کونسل کا ڈیسیجن نہ کرے، اس لیے یہ تنخواہ دیتے ہو کہ یہ پارلیمنٹ آف انڈیا کی پاس کردہ قانون کو بالائی طاق رکھے، یہ ایڈمنسٹریٹو کونسل کی طرف سے جو ایڈمنسٹریٹو کونسل اور ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو آرڈر ایشو کیا گیا ہے 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت، اس کو نہ کرے۔ ہم سرکار سے اس سوال کا جواب چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہم سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر جموں پی ایچ ای اسی یوٹی جموں کشمیر کا حصہ ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہمارا ایک ہی ہے، ہمارا چیف انجینئر دو ہے، لیکن ہمارا جو منتری ہے ایک ہی ہے، ایک ہی چیف منسٹر کے ماتحت وہ بھی آتے ہیں، ایک ہی فائنانس ڈپارٹمنٹ سے وہ بھی پیسے اور فنڈنگ لیتے ہیں، اسی سرکاری خزانے سے وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں، جس سے پی ایچ ای چیف انجینئر اور پی ایچ ای چیف انجینئر جموں تنخواہ لیتا ہے، اور وہی فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کا بھی ہے، وہی وزیر اعلیٰ اس کا بھی، اور وہی وزیر اعلیٰ اس کا بھی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے اگر جموں والوں نے امپلیمنٹ کیا 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو، تو کشمیر والے کیوں بھیک مانگ رہے ہیں اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو آرڈر پارلیمنٹ آف انڈیا، ایڈمنسٹریٹو کونسل اور ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیا ہے؟ یہ سرکاری آرڈر ہے، یہ کوئی کسی اور ریاست سے اور کسی ملک سے آرڈر نہیں آیا ہوا ہے۔ تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پچھلے 4 برسوں سے، پچھلے 4 سالوں سے آپ بہانہ بازی سے کام لے رہے ہو، اور یہاں کا جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں کی جو سرکار ہے، وہ بے بس نظر آ رہی ہے چیف انجینئر پی ایچ ای کشمیر کے سامنے۔ اس کے وجوہات کیا ہے، ہم سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم چیف انجینئر پی ایچ ای سے گزارش کرنا چاہیں گے، عدم احترام ان سے پوچھنا چاہیں گے، اگر یہ پارلیمنٹ آف انڈیا نے پاس کیا ہے، اگر اس کو ساری ریاستیں مانتے ہیں، اگر ہمارا جموں جو اس یوٹی کا ایک حصہ ہے اگر وہ مانتے ہیں، کیا آپ پارلیمنٹ کا پاس کردہ قانون کو نہیں مانتے ہو؟ کیا آپ کو ایڈمنسٹریٹو کونسل یا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کا آرڈر منظور نہیں ہے؟ ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں۔ اور بہرحال کشمیر پی ایچ ای جوائنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن جو یہاں کے ملازمین کی نمائندہ تنظیم ہے، ہم کسی ایسی ری آرگنائزیشن فارمولا کو امپلیمنٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جو 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے خلاف ہوگی۔ اگر یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ یہ ایس ایم سی کے ساتھ نہیں ہے، پھر یہ پارلیمنٹ آف انڈیا کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ یہ سسٹم چلے گا نہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، فنکشن یعنی کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، چاہے پلانٹس ہے، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے، پائپ نیٹ ورک ہے، ہمارے او ایس ٹیز ہیں، ہمارے ایس آرز ہے، ہمارے ٹیوبویل سٹیشنز ہیں، ہمارے پمپ سٹیشنز ہیں، ہمارے او ایس ٹیز ہیں، وہ ایس ایم سی کے پاس بھی وہی ہے جو ہے پی ایچ ای کے پاس بھی پہلے تھی، اپنی جگہ سے وہ تو ہلے نہیں، ان کو کوئی کسی نے ٹائر نہیں لگائے، اب ان کی جگہ تبدیل کی گئی۔ اور فنکشنریز ایک کیجول لیبر سے چیف انجینئر لیول تک وہی بندے ہیں جو اس وقت پی ایچ ای میں تھے، جن کو ٹرانسفر کیا گیا میونسپل کارپوریشن کو۔ اگر یہاں پہ یہ سسٹم چلا رہے ہیں، وہاں پہ بھی وہی سسٹم چلا رہے ہیں، وہاں پہ تو آپ نے نئے لوگوں کو نہیں لانا ہے، وہاں پہ آپ پانی کے بجائے نلوں کے ذریعے سے دودھ یا شہد نہیں پہنچاؤ گے کنزیومر تک۔ تو کیا وجہ ہے، کن بنیادوں پر، کس چیز کی آپ پردہ داری کر رہے ہو؟ کیا مقصد ہے آپ کا ذاتی مقصد، جس مقصد کی بنیاد پہ آپ 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پارا پارا کرنا چاہتے ہو؟ یہ سنگین الفاظ ہے، میں ان سے معافی چاہتا ہوں، لیکن مجبور ہیں ہم یہ کہنے کے لیے۔ عدالت عظمیٰ کا بھی آپ نہیں مان رہے ہو، سرکار کا بھی آپ نہیں مان رہے ہو، پارلیمنٹ آف انڈیا جو ہندوستان کی بڑی پنچایت ہے اس کا بھی نہیں مان رہے، تو کس کا آپ مانو گے؟ ہم اس کے پاس چلے جائیں گے۔ کیوں ہم صبر کریں؟ کہ یہاں کی عوام صبر کرے؟ کیوں آپ کمیٹی میں کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہو؟ جموں میں تو ایسا نہیں ہوا۔ تو بہرحال کشمیر پی ایچ ای جوائنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی خلاف ورزیوں کے خلاف
جو یہ وائلیشنز کر رہے ہیں، جو یہ کمیٹیوں پہ کمیٹیاں دے رہے ہیں، تشکیل دے رہے ہیں، اور جو یہ بہانہ بازی سے کام لے رہے ہیں، اس کے خلاف اور 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت جو آرڈر گورنمنٹ آرڈر نمبر 39 JK-JSD ایشو کیا گیا ہے، اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے اس کے سپورٹ میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کل 22 جولائی کو علامتی احتجاج سمبولک پیسفل پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن واٹر ورکس ڈویژن سری نگر میں کریں گے۔ اگر ہماری بات کو نہیں سنا گیا، اگر ان پروپوزلز کو ترک نہیں کیا گیا اور 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ مینو ان لاگو نہیں کیا گیا، تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تنگ آمد و جنگ آمد، ہم کام چھوڑ ہڑتال پہ جائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب پانی کے ذخائر خشک ہوئے ہوں گے، ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا ہوگا، پچھلے 73 ایئرز میں پہلی بار اتنا زیادہ ٹیمپریچر دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہاں کی عوام تک کی ڈیمانڈ بھی، پانی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے ان حالات میں ہم جو مشکلات سے ہماری عوام گزر رہی ہے، ہم نہیں چاہتے ان کی مشکلات میں اور زیادہ اضافہ کریں، لیکن مجبور ہمیں اس کے لیے یہاں کا چیف انجینئر آفس کر رہا ہے۔ تو اگر ہماری بات کو نہیں سنا گیا، ان پروپوزلز کو فی الحال سائڈ میں نہیں رکھا گیا، اور 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت جو آرڈر ایشو ہوا ہے گورنمنٹ آرڈر نمبر 39 اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، تو ہم کام چھوڑ ہڑتال پہ جائیں گے، اور کام چھوڑ ہڑتال کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا یہاں کا سسٹم جو ہے وہ مکمل کام کرنے والے بیٹھ جائیں گے تو کام ٹھپ ہو جائے گا، پانی کی ایک بوند کسی جگہ نہیں ملے گی۔ تو اس کی تمام تر ذمہ داری یہاں کے چیف انجینئر PHE کشمیر جناب چودھری تاج صاحب پہ عائد ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم فائنانشل کمشنر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری PHE جموں کشمیر، جنرل سیکرٹری ڈپارٹمنٹ، ان سے گزارش کریں گے، دردمندانہ اپیل ہماری ان سے ہوگی کہ وہ اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لے کر 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنا اہم رول ادا کریں۔